بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وقت قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ تو آج سے نئی صورت اور نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کافی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے آسانیاں پیدا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ بہت حکمت والی کتاب کی آیات، تلک آیات یہ آیات ہیں، الکتاب الحکیم بہت حکمت والی کتاب کی، اکان للناس کیا لوگوں کے لیے، عجباً عجیب بات ہے، انہاونا کہ اوحینا کہ ہم نے وحی کی، ہم نے اتارا، الی رجل ایک انسان مرد پر، ایک بشر پر، من ان میں سے ڈرائے کہ وہ ڈرائے لوگوں کو، بشر الذین آمنوا اور بشارت دے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان لہم قدم صدق کہ ان کے لیے ہے قدمہ صدق مرتبہ سچائی کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، قال الکافرون اور کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین کہ بے شک یہ لساحر یہ کہ کھلا جادوگر، ساحر جادوگر کا، ساحر مبین کھلا جادوگر ہے، ان ربکم اللہ الذی بے شک ربکم تمہارا رب اللہ ہے، الذی جو جس نے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا تخلیق کیا آسمان اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش پھر وہ جو متکمن ہو گیا یا بلند ہو گیا، علی العرش عرش پر، یدبر الامر وہ وہی تدبیر کرتا ہے، امر ہے نا کام کے، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے، ما من شفیع نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا، الا مگر، من بعد اذنہ من بعد اس کے بعد، اذنہ اس کی اجازت کے بعد، ذالکم اللہ یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ پس تم عبادت کرو ہو اسی کی، افلا تذکرون پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، الیہ مرجعکم جمیعا الیہ اسی کی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، مرجع لوٹنا، کم تمہارا، جمیعا سب کے سب کا، وعد اللہ حق وعد اللہ اللہ کا وعدہ حقا سچ ہے، انہو بے شک وہ، یبدأ الخلق وہی ہے جو پہلی مرتبہ
تخلیق کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا اسے، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ وہ تاکہ وہ دے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ان کو بدلہ دے، انصاف کے ساتھ ان کو اچھے اعمال کا بدلہ دے۔ والذین کفروا، اور برائے وہ لوگ جنہوں کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے ہے شراب، پینے کے لیے، من حمیم، گرم گرم پانی، وعذاب علیم، اور عذاب علیم، دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ یونس جو ہے مکی صورتوں میں ہے، مکی یعنی کہ اس کے نزول جو ہے مکہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی۔ اور یونس نام تو اس کا صرف اس لیے رکھ دیا کہ اس میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کا یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی یونس علیہ السلام کے بارے میں کوئی اس میں تفصیل بیان میں کوئی تفصیل، نام کی وجہ سے مناسبت کے نام سے رکھ دیا گیا، تو یونس علیہ السلام کے واقعے کی کوئی تفصیل ہے نہیں۔ تو اس میں فرمایا کہ الف لام را، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ یعنی یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنا رہے ہیں وہ کوئی، وہ کہا کرتے تھے کہ جادوگر ہے یا شاعری ہے یا کوئی ان کے خود کا کوئی تخیل ہے، یہ کاہنوں کی طرح گفتگو کرتے ہیں، اس کے نا اس کے سب کی تردید کر دی گئی ہے، یا یہ بتا دیا ہے کہ یہ ہماری اس صورت بھی ہے جو ہے یہ عظیم الشان آیات ہے، کتاب حکیم جو کتاب حکیم عظیم الشان اس کی آیات ہیں، اس کی نشانی ہے۔ حکیم سے مراد یعنی کمال حکمت والی، یعنی دانائی اور حکمت سے بھری ہوئی، اس میں کوئی بات ہے نہ خطا ہے، نہ عقل کے کوئی خلاف ہے، نہ کمتر درجہ کی، بلکہ ہر بات ہی کمال اور عقل و دانش پر مبنی ہے۔ اس کے یہ معنی بھی ہے کہ کتاب انتہائی محکم اور مضبوط ہے، اس کے آیات میں کوئی باہمی اختلاف نہیں ہے، نہ اس کے کوئی حرام اور حلال اور حدود کے جو احکامات وہ کبھی منسوخ ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ہے، اس کے محکم آیات ہیں، اور یہ اس کی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت والی کتاب اس کی آیات ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب ہے، تعجب کی بات ہے، ان اوحینا، کہ ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک شخص پر، یعنی ان لوگوں نے تعجب کرتے تھے کہ یہ شخص جو ہمیں میں سے ہے، ہمیں میں ہمارے ہی قبیلے کا ہے، ہماری مکہ کا رہنے والا ہے، یہیں پیدا ہوا، یہ انسان ہے ہمارے طرح کو، اس پر یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک آدمی کے لیے رہنما کے لیے، ہمارے رہنما کے لیے ایک آدمی کو بھجوا دیا۔ یہ تعجب کی بات ہے، حالانکہ اس میں تعجب کی بات تو ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کی نکیر کہ اس میں تعجب کی بات ہے ہی نہیں، بلکہ اگر وہ رسول کو فرشتہ یا جن ہوتا تو پھر حیرت کی بات، پھر تعجب کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے کہ جب انسان بنی نوع انسان ہو، یا تو اسے نہ دیکھ پاتے، اگر دیکھ بھی لیتے تو اس سے مانوس تو نہ ہوتے، کیونکہ انسان اپنے ہی جیسے خاکی رکھنے والے انسان کے ساتھ مانوس ہوتا، اپنے جیسے انسان اسی سے مانوس ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا فطرت اور عقل کے تقاضے کے عین مطابق تھا۔ جب وہ مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ بذریعہ حکم وہی کے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو آخرت کے دن کے عذاب سے ڈرائیں، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے ان کے اعمال، ایمان، عمل صالح کے اچھے طریقے سے اچھا بدلہ دے گا، اور اس دن قیامت کے دن آپ شفاعت بھی فرمائیں گے۔ تو یہ ان کے لیے بتائیں، ان کو اس طرح تعجب والی کوئی بات ہے نہیں، وہ تعجب کیا کرتے تھے کہ ایک ہم میں سے شخص ہے، اس کو ہمارے رہنما کے لیے بھجوا دیا، تو پھر ان کو بتایا کہ ان کو ڈرائیں، اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ان کو، اور بشر جامانو، کہ ان کے لیے اور بشارت دے دیں ان لوگوں کو لیے جو ایمان، ان لہم قدم صدق عند ربک، کہ ان کے رب کے پاس ان کے قدم صدق کا مطلب ہے جو بلند مرتبہ ہے، احسن، اور وہ ہمارے صالح جو ایک مومن آگے بھیجتا ہے، یہ اس کے جو مرتبہ ہے وہ اللہ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ مگر یہ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ قال ان هذا سهل سحر، کہ وہ جادوگر ہے، حالانکہ یہ جو اوپر ہم اعمال بھیجتے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا ومن یاتی مومنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلا، اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا، اس کے اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو یہی وہ لوگ جن کے لیے سب سے بلند درجے ہوں گے، جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ کے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ذالک جزاء من تزکا، یہ ان کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ مگر کافرون ان ھذا لساحر مبین، کہا کرتے تھے کہ تو جادوگر ہے، حالانکہ ان کے بیان میں یہ ہے کہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جادو ہے، تاثر ہے بیان میں، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا
کلام ہے، تو جیسے سورہ صاف اللہ تعالیٰ بل عجبت ویسخرون، بلکہ تو نے تاج کے مذاق اڑاتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی تو قبول نہیں کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، وہ کہتے ہیں کہ تو صاحب جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہی لے کیا کرتے جن کو ایمان نہیں لانا، تو پھر اس کو جادو قرار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے، اور ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ جادو کا کلام، جادو سکھا رہا ہے۔ پھر وَإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، فرمایا جا رہا ہے یہ مکی صورتیں میں ہمیشہ دلیل، ان کو عقلی دلیل دی جاتی ہے، کیونکہ رب تو وہ بھی مانتے تھے، ان کو مانا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ رب ہے، تو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہ بھی مانا کرتے تھے۔ یہاں بھی بتایا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، یعنی کم سے کم انسان اس بات پہ تو تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، یہاں سے ربوبیت کے دلائل کی ان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ زمینوں اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی یہ کوئی کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ گئی جیسے بہت سے لوگوں کا خیال ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ تبارک نے 6 دنوں میں، کہ یہ مطلب بھی یہ اللہ تبارک کو اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو کن کہتا اور بن جاتا، مگر اللہ کا یہ ایسا سسٹم اللہ نے رکھا نہیں ہے، تو اس سے یہی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو ایک طریقے سے، اس سے ہمیں بھی سبق دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک احسن طریقے سے کام کو انجام دینا چاہیے، جلدی کا کوئی کام نہیں ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر متکمن ہو گیا، پھر عرش پر بلند ہو گیا، یدبر اور تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کوئی کائنات پیدا کی اور پھر اس نے پیدا کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کوئی غافل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تخت سلطنت پہ خود جلوہ افروز ہو گیا، اور پھر سارے جہان کا انتظام عملاً اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو لوگوں نے، جو لوگ دادان لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا اور خود جس طرح چاہے چلتی رہے، یا دوسروں کے حوالے کر دیا جس میں جیسا چاہے تصرف کریں۔ قرآن تو اس کے برعکس حقیقت پیش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تخلیق اس پوری بارگاہ پر اپنی خود حکمرانی کر رہا ہے، تمام اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، سارے اقتدار تمام اقدار جو ہے وہ خود اس پر قابض ہے، اور کائنات کے گوشے گوشے ہر وقت ہر آن جو کچھ ہو رہا ہے براہ راست اس کے حکم یا اذن سے، یعنی کہ اس کی مرضی سے یا اس کے حکم اس کی یاد سے ہو رہا ہے۔ یہ جہان ہستی میں کے ساتھ اس کا تعلق سے اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی اس کو وجود تھا، بلکہ یہ ایسا ہے کہ ہمہ وقت وہی اس کا مدبر ہے، وہی منتظم ہے، وہی اس کے قائم رکھنے، اسی کے قائم رکھنے سے قائم، اور اسی کے چلانے سے یہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت ہر ایک بھی ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، اسی کا حکم چلتے ہیں۔ کسی کے کوئی، جیسے ہم آگے پڑھیں گے، کسی کو کوئی ہمت ما من شفین الا من بعد اذنی، کوئی نہیں ہے جس کی سفارش کرنے والا الا من بعد اذنی، مگر سوائے اس کے کس کی وہ سفارش کی اجازت دے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دے تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہے۔ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہم آیت کچھ میں کون ہے جس کا اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے، یا پھر سورہ نجم میں پڑھیں گے کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور جسے پسند کرے۔ اسی طرح سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ اللہ، اور نہ سفارش کا نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی اجازت نہ دے تو کسی کی ایسا ہے نہیں کہ کوئی اس میں کوئی اس کی تدبیر اور انتظام میں کسی دوسرے کا دخیل ہونا، تو اس کا اتنا اختیار بھی نہیں ہے کہ اللہ کی سفارش کر سکے یا اس کے کوئی فیصلہ بدلوا دے یا کسی قسمت کو بنوا دے بگاڑ دے، اس کے مرضی کے بغیر تو وہ سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو اتنا کر سکتا ہے کہ اللہ سے دعا کرے، اور اس کی دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا بالکل اللہ کی خود کی مرضی پر منحصر ہے۔ تو اللہ کی خدا جو کبریائی میں کسی کا اتنا زور ہے نہیں کہ کوئی اس کی
بات کسی کا بات چل کر رہے یا اس کی سفارش ٹل نہ سکے، یا عرش کو جیسے لوگوں کا خیال عرش کا پایا پکڑ کر بیٹھ جائے اور اپنی بات منوا کر ہی رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کا اختیار ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار دیا نہیں، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اسی لیے کہا گیا وَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یہ تمہارا رب ہے، بس اسی کی تم عبادت کرو۔ یعنی جب سب چیز یہ بتا دیے گئے اوپر، رب کا کتنے یہ دلائل دیے گئے کہ ربوبیت یعنی کہ اسی کی عبادت ہے، اسی کی غلامی ہے، اسی کی یعنی عبادت، ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ مالک بھی وہی ہے، آقا بھی وہی ہے، فرما روائی بھی اسی کی ہے، رازق بھی وہی ہے، ربوبیت کے نہیں۔ تو باقی جو عبادت کا مطلب ہے کہ وہ بھی تین مفہومات اس کے، یعنی اسی کی عبادت، اسی کی پرستش، اسی کی غلامی اور اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی اللہ کے واحد رب یعنی پروردگار ہونے کے لازم آتا ہے کہ انسان اسی کا شکر گزار ہو، اسی سے دعائیں مانگے، اسی کے آگے محبت اور عقیدت سر جھکائے۔ یہ عبادت کا پہلا مفہوم ہے۔ اور دوسرا مفہوم بات کا یہ ہے کہ مالک واحد مالک اور آقا ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اسی کا بندہ اور غلام بن کر رہے، اس کے مقابلے میں کوئی خود مختار رویہ اختیار نہ کرے، اور اس کے سوا کسی کی ذہنی یا عملی غلامی بھی قبول نہ کرے۔ اور تیسرے جو اللہ کو واحد فرما ہوا ہونے سے لازم آتا ہے کہ انسان اسی کو اطاعت اسی کرے، اس کرے، اس کے قانون جو بنایا اس کی پیروی کرے، نہ وہ خود اپنے حکمراں بنے اور نہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کی حاکمیت کو تسلیم کرے۔ یہ بات کا تیسرا مفہوم، یہ بات کہ یہ ضروری ہے کہ یہ باتیں اگر کسی کی بات کرو، یہ اس کے لائق صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے۔ یہ کہہ دیا اللہ اللہ ربکم یہ تمہارا رب ہے، ان ربکم اللہ الذی، یہ وہ ہے تمہارا رب ہے، اسی کے ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، اسی کی تم عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت کرتے؟ یعنی اتنے دلائل دینے کے باوجود بھی، سب کچھ بتانے کے بعد بھی کیا تمہاری عقل دماغ میں آتی نہیں، تو نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ اسے ایک اللہ کی بات کرو؟ وجہ یہ کہ معبود بنائے ہوئے پتھروں کے معبود بنائے ہوئے، جن کو رکھا ہوا جو تمہارے کسی کام نہیں ہے، نفع نقصان کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، کچھ اختیار نہیں ہے، ان کو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بتایا الیہ مرجعکم جميعا، اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے، سب کو لوٹ کے اسی کی طرف جانا۔ وعد اللہ حق، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی ہر شخص نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہر کس کا آپ نے اس کے آگے جانا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیونکہ وہی ہے انہ یبدأ الخلق، یہ وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ بدعت کہتے ہیں پہلی مرتبہ کی چیز کو پیدا کرنا، بدعت ہے۔ اللہ بدیع السماوات، اللہ ہی سب سے پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا، بدیع السماوات، آسمان و زمین کا۔ اسی طرح یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا، تو مرنے کے بعد دوبارہ بھی ثم یعید، وہ دوبارہ بھی تمہیں انہیں کو دوبارہ یعید ہے نا، اسے لوٹانا، اسی کی طرف لوٹ، اس کو دوبارہ لوٹائے لیجزی، اور کیوں لوٹائے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ یہ تو ضروری ہو گیا کہ جو اللہ تبارک نے پیدا کیا ہے پھر اسے لوٹ کے بھی جانا ہے، تو جن لوگوں نے یہاں پہ اچھے کام کیے، یقینی بات ہے کہ قیامت کس وجہ سے ضرور ہوگی کہ جب جائیں گے ان کو بدلہ تو ملے گا، ورنہ تو فائدہ ہی کوئی نہ ہوا۔ ہر حال میں وہ اللہ کے پاس جانا ہے، صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ یہ اسی کی طرف لو، اور پھر جانا اسی کی طرف سامنے ہے، تو پھر اس کو جواب بھی دینا ہے، کیونکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں دوبارہ لوٹا کے دوبارہ لے بھی جائے گا۔ تو یہ انسان دوبارہ پیدا کرے گا، اس کی وجہ بھی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوبارہ تو بنانا تو کوئی مشکل بات ہے ہی نہیں، اس دوبارہ بنانا تو بہت زیادہ آسان ہے کہ ایک چیز پہلے جس کا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا، اور بعد والا تو نقشہ بھی ہے، کوئی اس کی باقیات بھی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی کیا مشکل ہے؟ تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اپنا واحد رب مان کے جو لوگ صحیح اور بندگی کا رویہ اختیار کریں، تو اس کے یقیناً مستحق ہے کہ انہیں اپنے اس طرز عمل کی پوری پوری جزا بھی ملے۔ تو یہ لوگ اس حقیقت سے انکار کر کے بلکہ اس پر زندگی بس کریں، وہ بھی اس کے مستحق ہے کہ ان کا اگر جب انہوں نے برا عمل کیا تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہر حال میں یہ تو ضرورت دنیا زندگی میں پوری ہو نہیں رہی، ہر شخص جو ہر درم نہیں ہے جانتا ہے کہ نہیں ہو رہی، اسے پورا کرنے کے لیے یقیناً دوبارہ زندگی ناگزیر ہے، دوبارہ زندگی آئے گی، تو جو لوگ اچھے کام کریں ان کو ان کا پھل بھی ملے گا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ یہاں جو کام اچھے کر رہے ہیں یا مشکلات اٹھا رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی چلے جائیں، اور جو یہاں پہ بدماشیاں کر رہے ہیں، جس لوگوں کو حق آ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی ویسے ہی چلے جائیں۔ ایسا تو انصاف کے تقاضے ویسے بھی منافی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حال میں ان کو، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے جس نے پیدا کیا ہے، پھر یجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو پھر وہ ضرور پھر ان کو بدلہ بھی دے گا بالقسط، انصاف کے ساتھ۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ویسے بھی اگر کوئی دوسرا کوئی بنا دیتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے ابن عادل نے مجھے گالی دی، حالانکہ جو زیبا نہیں کو مجھے گالی دی اور اس نے میری تکذیب کی، حالانکہ اسے یہ زیبا بھی نہیں ہے، اس کی گالی یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اور جھٹلانا ہے کہ وہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا دوبارہ یعنی موت کے بعد مجھے زندہ نہیں کر سکے گا، کچھ لوگ ہیں وہ موت کے بعد زندہ نہیں ہو، تو زندگی یہی ہے، تو ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ اللہ ہی ہے جو دوبارہ بھی ثم یعیدہ وہ زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کی وجہ ہی بتا دی تاکہ وہ ان لوگوں کو جو اعمال نیک کیے ان کو دے، انصاف کے ساتھ بدلہ دے نیک اچھے اعمال کا، اور والذین کفروا اور وہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں بھی بدلہ ملے، لہم شراب حمیم ان کو کھولتا ہوا پانی کھولتے ہوا پینے کے لیے، عذاب علیم اور دردناک عذاب، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے، یعنی کفر انکار کے سب انہیں قیامت کے دن دوزخ کے جو ہے کہ لپیٹ اور کھولتے ہوئے گرم پانی اور سیاہ دھوئیں کے بادلوں کی صورت میں مختلف قسم کے عذاب دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، یہ یہی ہے سزا وہ جو اس کے اسے چکھیں کھولتا ہوا پانی پی اور پیپ، اور دوسری اس کے ہم شکل کئی قسم کی عذاب، ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہی ہے وہ جہنم جسے لوگ جھٹلایا کرتے تھے، مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، اس کے درمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر کاٹتے رہیں گے، یعنی کھولتا ہوا پانی ان کے اسی میں وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ابو سعید خضری بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کا آدمی کو ہوگا جو صرف آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، یعنی اس کے اتنا جس کو کم سے کم عذاب دیا جائے گا اس کا بھی دماغ اس کا کھول رہا ہوگا، تو ان لوگوں کو جن کو زیادہ عذاب دے ان کی کیا حالت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہ اللہم این اللہ سب کو این اللہ عذاب القبر عذاب النار، اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے ہم سب کو نجات سب کو بچائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے الذین آمنوا وعملوا الصالحات جن کو اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے اور ان کے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور ان لوگوں سے بچائے جن کو یہ جن کی ضیافت اس طرح گرم پانی سے اور عذاب علیم سے کی جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پھر ہم کو ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان کاموں سے بچائے جن کو جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ان کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔